آج ہم بات کریں گے من و سلوہ کی کہانی پر، ایک ایسی دعوت جو سیدھا آسمان سے اتری۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں کھانا آسمان سے برستا ہو، نہ کھیتی باڑی کرنی پڑے، نہ کھانا پکانا پڑے اور نہ ہی کچھ خریدنا پڑے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو اسی دنیا میں پیش آئی۔ اور یہ سلسلہ ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 40 سال تک چلا۔ ایک پوری قوم کے لیے یہ روز کا معمول تھا۔ آئیے اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ تو یہ کہانی صرف کھانے کی نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم کے امتحان کی اور اللہ کی حکمتوں کی ایک بڑی ہی عجیب داستان۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آزادی سے۔ فرعون دریائے نیل میں غرق ہو چکا تھا اور بنی اسرائیل کو صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ سوچیں، ایک ایسی قوم جو اتنے سال زنجیروں میں جکڑی رہی، اب وہ بالکل آزاد تھی، ایک نئے مستقبل کے دروازے پر کھڑی۔ لیکن جب ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کی ظالم قوم سے لڑیں تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا جواب تھا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کی اسی نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ وہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی اور وہ صحرائے سینا میں بھٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گروہ نہیں تھا، تقریباً 6 لاکھ لوگ۔ اتنی بڑی تعداد ایک ایسے بنجر صحرا میں پھنس گئی تھی جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ غذا کا، اور نہ ہی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ من و سلوہ آخر تھے کیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ عظیم الشان جلوہ دکھایا جس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو زندہ رکھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق بھی چھوڑا۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرنیں صحرا پر پڑتیں تو زمین پر ایک سفید نرم سی چیز چمک رہی ہوتی تھی، بالکل جیسے شبنم کے قطرے جم گئے ہوں۔ یہی تھا من، ایک ایسی نعمت جس کا ذائقہ شہد سے بھی میٹھا تھا اور جسم کو پوری طاقت دیتا تھا۔ اور پھر جب شام ڈھلتی تو آسمان پر پرندوں کے جھنڈ آ جاتے۔ انہیں کہتے تھے سلوہ، یعنی بٹیر جیسے لذیذ پرندے۔ یہ پرندے اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ خود ہی نیچے اتر آتے، انہیں پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور ان کا گوشت اتنا نرم اور لذیذ کہ منہ میں رکھتے ہی گھل جائے۔ تو یہ ایک مکمل مینیو تھا، صبح کے لیے میٹھا اور انرجی سے بھرپور من، اور شام کے لیے نمکین اور پروٹین والا سلوہ۔ مطلب ایک ایسا انتظام جہاں نہ پکانے کی فکر، نہ ہی اگلے دن کے لیے جمع کرنے کی ضرورت۔ اور اللہ کی رحمتیں صرف کھانے تک نہیں تھیں، انہیں اور بھی بہت کچھ دیا گیا تھا۔ جب پیاس لگتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ سخت دھوپ سے بچانے کے لیے بادل ان پر سایہ کرتے رہتے، اور سب سے عجیب بات، ان کے کپڑے نہ کبھی پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے، بلکہ ان کے جسموں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہوتے جاتے تھے۔ ہاں، ایک اصول ضرور تھا کہ ہر روز صرف اتنا ہی جمع کرنا ہے جتنی ضرورت ہو۔ لیکن انسانی فطرت عجیب ہے، جب نعمتیں عام ہو جاتی ہیں تو ان کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، ناشکری کا موڑ۔ سوچئے، ایک روز کا معجزہ روزمرہ کا معمول بن گیا۔ بنی اسرائیل اس آسمانی دعوت سے اکتا گئے۔ 40 سال تک بغیر محنت کے ملنے والی یہ نعمت انہیں اب عام سی لگنے لگی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور کہنے لگے کہ ہم سے اب یہ ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا، ہمیں تو وہ چاہیے جو زمین سے اگتا ہے، دال، پیاز، لہسن اور سبزیاں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا تم بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ مطلب اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر تم وہ معمولی چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ناشکری کا انجام کیا ہوا، کیونکہ یہ صرف ایک نعمت کے چھن جانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ان کی پوری تقدیر بدلنے والا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان کی اس ناشکری کی وجہ سے سب سے پہلے تو من و سلوہ کا نزول بند ہو گیا، آسمان سے وہ رحمت آنی بند ہو گئی۔ پھر ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وہ قوم جسے اللہ آسمان سے کھلا رہا تھا، اب وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ انہیں وہ زمینی غذا تو مل گئی جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، انہیں پیاز، لہسن، دالیں سب مل گیا، لیکن اس کے ساتھ جو آسمانی برکت تھی وہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ ایک عظیم نعمت کو ایک معمولی سی خواہش کے بدلے میں گوا دیا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتنی بار ہم بھی اپنی زندگی میں معجزوں کو معمولی چیزوں کے لیے ٹھکرا دیتے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا چہرہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمتیں مشکلات کی وجہ سے نہیں بلکہ ناشکری کی وجہ سے چھن جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ نعمت کا انکار صرف نعمت سے محرومی نہیں لاتا، اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی،
دل کی سختی اور ذلت بھی آتی ہے۔ من و سلوا صرف ایک کھانے کا نام نہیں، یہ اس عظمت کی نشانی ہے جو صرف شکر گزاروں کو ملتی ہے۔